بینگ این آرٹسٹ ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں جس کو یوزولی جس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. اب پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے سوسائٹی میں بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں چیزوں کو نا بہت کمپلیکیٹ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں چاہے وہ آپ کسی بھی چیز کی بات لے لیں, آپ خواتین کے حقوق کی بات لے لیں, آپ کمپلیکشن کی بات لے لیں, آپ کسی کے موٹے پتلے ہونے کی بات لے لیں, تو ان چیزوں کو اتنا زیادہ کمپلیکیٹ کیا گیا ہے, اور اس لیے بھی کہ اس پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا, اس لیے وہ چیزیں زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے جب بات آتی ہے دماغی بیماری کی, تو ہم اس کو کسی اور طریقے سے لینا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی مینٹل النس ہے تو پرابیبلی یہ کوئی پاگل ہوگی, اور ہم میں سے نہیں ہے, ایب نارمل ہے. اس طرح کے ورڈز لٹرلی یوز کیے جاتے ہیں گھروں میں, اور اس کو بہت ٹیبو بنایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں گھروں سے ہی مجھے لگتا ہے شروع ہوتی ہیں. گھروں میں ہی ماں باپ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہی ہو تم, یہ ڈپریشن, اچھا اسٹریس یہ کیا ہوتا ہے, انزائٹی کیا ہوتی ہے, بکواس بند کرو. مطلب لٹرلی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ایشو بھی ہوتا ہے تو وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, رادر اس کو ہائی لائٹ کرنے کے, اس کا کیور ڈھونڈنے کے. وہی پاگل تھی جو تم پہ اعتبار کیا. اپنا مقصد پورا ہو گیا نا, اب کوئی بات میری کیوں سمجھ آئے گی تمہیں. تو جب سراب مجھے آفر ہوا تو میں نے, سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ پہلی دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی چینل جو ہے وہ کمرشل مٹیریل سے ہٹ کے یہ سوچنے, یہ ایک نظریہ سائٹ پہ رکھ کے کہ ٹی آر پی آنی ہے تو لوگ بڑا پسند کریں گے, کہ ساس بہو, تو میں نے نند کو جلا دیا تو بہو کو مارا, تھپڑ مارے, اس سے ہٹ کے ایک ایجوکیٹ کرنے کی بات آئی ہے اسکرپٹ کو لے کے. تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. تو مجھے لگا کہ اگر جب ایک پروڈکشن ہاؤس اس کو رسک لے سکتا ہے تو ایکٹر کا تو پھر فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو آگے لے کے چلے. میرے پیچھے پوری ٹیم تھی جس میں محسن طلعت صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ڈائریکٹر ایک اتنا کیپٹن آف دا شپ ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کا. اگر وہ اپنے کندھوں پہ جب ذمہ داری لیتے لیتا ہے نا, ایکٹر خود ہی کہتا ہے کہ میرا ایک بوجھ بڑھ گیا ہے. کوئی ماں نہیں ہے, سمجھی, ماں ایسی نہیں ہوتی ہیں, ایسی نہیں ہوتی بولتی اپنی اولاد کے سامنے. لیکن یہ کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک سیشن رکھ لیتے ہیں, آپ بے شک سائن نہ کریں, ابھی ہم چلتے ہیں جا کے ریہیب سینٹر دیکھ لیتے ہیں, لیٹس سی کہ آپ کو سمجھ آتا ہی نہیں آتا. تو وہاں ایک ریہیب سینٹر تھا, ہم وہاں پہ گئے تو آئی میٹ اے لیڈی دیر جو کہ اپنا یوں بیگ لے کے نا اس طرح سے گھوم رہی تھیں, اینڈ بالکل وہ نارمل تھیں بالکل. مطلب ہم یہ ازیوم کرتے ہیں نا کہ ہم ریہیب سینٹرز جائیں گے تو پتہ نہیں لوگ کس طرح بیٹھے ہوں گے, بال بکھرے ہوں گے اور اس طرح سے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میں ان کے پاس گئی, میں ان سے کانورسیشن کر رہی ہوں تو وہ بتا رہی تھی مجھے کہ میں 15 دن جاب کرتی ہوں, میں کسی ریسٹورینٹ کا نام لیا, وہاں جاتی ہوں 15 دن اور واپس آتی ہوں, پھر 15 دن میں یہاں رہتی ہوں کیونکہ میں اسکیزوفرینک پیشنٹ ہوں نا, تو مجھے تھیراپی کی ضرورت ہے, تو اس لیے میں 15 دن اپنے یہاں اسپینڈ کرتی ہوں. تو مجھے بڑی معقول بات لگی ہے. میں نے کہا یہ تو اتنی سمجھداری کی بات کر رہی ہیں, تو شاید یہ اس پورے پروسیس سے نکل چکی ہیں کہ جب ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے ان کا. تو میں نے کہا لیکن آپ یہ کیسے مینیج کرتی ہیں, کوئی جاب ہے وہاں پہ آپ 15 دن, وہ آپ کو 15 دن آف دے دیتے ہیں. ہاں وہ تو دے دیتی ہیں, وہ سمجھتے ہیں نا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے اس لیے وہ بھی مجھے آف دے دیتے ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے. یہ بیگ میں کیا ہے آپ کے؟ کہنے لگی وہ میں جاتی ہوں تو پیسے ویسے ملتے ہیں تو میں اس کو سنبھال کے رکھتی ہوں, یہاں سیف نہیں ہے نا اس وجہ سے. تو میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں, بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے. تو بعد میں ڈاکٹر مجھے آ کے بتاتی ہیں کہ یہ خود ہی ازیوم کرتی ہیں کہ یہ 15 دن جا کے, کیونکہ ان کی کوئی اب ہوتا ہے نا کبھی کبھی یہاں پہ خواتین کو بڑا ڈی گریڈ کیا جاتا ہے, ان کو یہ کہا جاتا ہے آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتی زندگی میں. تو شاید ان کا کوئی ٹراما ایسا تھا کہ میں کچھ کر نہیں سکتی. وہ خود ازیوم کرتی ہیں کہ میں جاتی ہوں اور میں اپنے اون پہ کماتی ہوں, میں بڑی انڈیپینڈنٹ خاتون ہوں, میرے پاس پیسے ہیں میرے بیگ میں, اور وہ یوں لے کے, اور وہ کہتی ہیں وہ پیسے نہیں تھے, وہ بیگ وہ پورا پیپرز سے بھرا ہوا. ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں, کوئی آتا ہے سامنے بھی آتا ہے. پہلے تو ڈیلیوژنز ہوتی ہیں. ڈیلیوژنز ایک پروسیس ہے اسکیزوفرینیا کا جہاں پہ آپ کو آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں, اور جب وہ بگڑ جاتی ہے, اب ٹریٹمنٹ صحیح ٹائم پہ نہیں ہوتا تو وہ آپ کو ہیلوسینیٹ کرنے لگتی ہیں چیزیں, پھر آپ کو وہ انسان نظر آنے لگتا ہے جو کہ ابھی سراب میں بھی دکھایا ہے. مجھے لگا کہ اگر میں سراب کروں گی نا تو شاید میں ایک بہت بڑا حصہ اپنا رکھ سکتی ہوں اس سوسائٹی پہ, یہ بات بتا کے کہ مینٹل النس اتنی ہی ضروری ہے جتنی آپ کی جسمانی بیماری ضروری ہے. آئی تھنک ایک انٹینشنلی بھی ایک چیز ہوتی ہے
مجھے لٹرلی اگر سال میں مجھے اگر 30 اسکرپٹ آفر ہوتا ہے تو میں انٹینشنلی اس میں سے ایک ایسا اسکرپٹ پک کرتی ہوں کہ جو ویسا ہو جو میں نے نہ کیا ہو یا جو دوسرے سے تھوڑا سا ہٹ کے ہو. میری ہر بات بکار کے سمجھ جاتا ہے وہ بھی تم نہیں ہو, وہ کوئی بھی تم نہیں ہو. ہم نے انالیسس ہی کرنا ختم کر دیا ہے کہ کانٹینٹ ہمیں دینا کیا ہے. ہم نے آئی تھنک اس جنریشن میں سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے, اور اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو شاید کتابوں کے ساتھ تربیت نہیں ہو رہی ہے, ہم اپنے دماغ کو وسیع نہیں کر رہے, ہمارے سوچنے کا جو زاویہ ہے نا بہت چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. وہ آ گیا ہے صرف ٹی آر پی پہ کہ جو دکھ رہا ہے وہ بک رہا ہے. اب وہ دکھ رہا ہے, اب وہ کچرا بھی بک رہا ہے نا, تو آپ وہ بیچ رہے ہیں چینل پہ. سمی نے اس میں بہت اچھا ایک ایلیمنٹ دیا ہے, اور سمی کے ساتھ تو واقعی بہت مزہ آیا. دوسرے ایسی تنہائی, ایک ویسے بھی ہٹ کپل ہے, تو آئی تھنک بہت سپورٹ کیا سمی نے میرے کیریکٹر کا. اگر وہ نہ کرتے تو شاید میں اتنا صحیح سے نبھا نہیں پاتی اسے. میں نے اس کی جگہ تمہارے دل میں بنائی تھی, تم میری جگہ ختم کر دو یہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا میں اتنا آئی ایم ناٹ اے سوشل میڈیا پرسن ایٹ آل. میں میرے انسٹاگرام پہ بھی جو جتنے میرے فالوورز ہیں وہ دیکھتے ہی ہیں کہ کوئی ہفتے میں 2 ہفتے میں ایک پوسٹ لگ گئی تو لگ گئی, تو وہ بہت تھینک یو کرتا ہے, شکر ہے آپ آ گئے انسٹاگرام پہ. پتہ نہیں ایک ٹرینڈ چل گیا, وہی ٹی آر پی والی بات کہ آج کل آپ کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کے کام سے نہیں اس کو جج کیا جاتا, وہ آپ کے فالوورز کے بیسڈ پہ جج ہوتی ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا نا کہ کون کتنا بڑا اسٹار ہے, کتنا بڑا ایکٹر ہے, اچھا ٹک 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 انسٹاگرام نکالو, اوہ 5 ملین فالوورز, یہ سب سے بڑی اسٹار ہے پاکستان کی. چاہے اس کے پیچھے کوئی مٹیریل ہو ہی نہ, آپ نے کچھ نہ دیا ہو اپنی زندگی میں, لیکن آپ کے فالوورز آپ کی صلاحیت کا بتا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک ٹرینڈ چلا ہے نا نیا, اس کی وجہ سے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی ڈسکریج ہوتے ہیں ایک حد تک. لیکن یہ کہ محبت و جلویدہ کی جہاں تک بات ہے, آپ یہ کہہ رہے تنقید, تو تنقید شروع میں اوبیسلی آپ کو ہرٹ کرتی ہے, کیونکہ جب ایک پروجیکٹ آپ کھڑا کر رہے ہوتے ہیں تو سب بہت محنت کر ہوتے ہیں. دکھنے میں لگتا ہے کہ آپ 40 منٹ بیٹھ کے ایسے صوفے پہ آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک پروجیکٹ ہے, لیکن اس کے پیچھے کتنا سویٹ اور بلڈ لگا ہوتا ہے یہ صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں اوبیسلی. دوسری بات یہ کہ یہ مجھے نہیں پتا لوگ اس کو کیسے پرسیو کر رہے ہیں, مگر میں نے اس کو جب میں نے یہ پڑھا تھا تو مجھے لٹرلی گوز بمس ہونے لگے تھے جب میں نے یہ اسٹوری پڑھی تھی. دیکھنے میں بڑی ٹپکل اسٹوری لگتی ہے اور شاید ایڈٹ اس کا اس طرح سے ہوا ہے, لیکن جب یہ پڑھنے میں جب خالق صاحب نے اس کو جس طرح سے اس کی ڈائلاگ لکھے تھے, بڑی خوبصورت کہانی ہے عمیر, کہ ایک عورت ہے وہ اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے اگر میں اس کو ایک مجمع میں بھی کھڑا کر دوں گی نا, اور عورتوں کے مجمع میں ساری عورتوں کو بولوں گی چلے جاؤ اسی طرف, لیکن وہ وہاں سے الفت چلاتا ہوا آئے گا. یہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے آپ کا محبت کے اوپر, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہو گیا اب کرنا. اب آپ کسی پہ اتنا بلائنڈ ٹرسٹ کر نہیں سکتے. تو یہ شاید کہیں نہ کہیں, اب میں یہ بات نہیں کروں گی کہ مرد کی نفسیات دکھائی ہے کیا ہے, لیکن اگر آپ محبت میں کسی کو میرے خیال سے اگر آپ راستہ دے دیتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہے, کیونکہ انسان تو بھٹک جاتا ہے. آپ اس سے وفاداری کی اس طرح سے امید کریں تو یہ غلط ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی دکھایا ہے کہ جیسے کہ ایک نفسیات ہے انسان کی, کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں 10 چیزیں مل جائیں زندگی میں, 10 چیزیں مل جائیں, اس میں سے 9 چیزیں ہمیں مل بھی جاتی ہیں, لیکن ہم وہ جو 10ویں چیزیں نا جو نہیں ملی اس کے اوپر ہم روتے رہتے ہیں, یہ کیوں نہیں ملی, یہ کیوں نہیں ملی. تو اس چکر میں جو وہ پچھلی 9 چیزیں جو ہم پا چکے ہیں اس کا جو ایسنس ہے, وہ جو اس کے وہ جو خوشبو ہے, وہ جو اس کے جھروکے ہیں, ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں, ہم اس کو فیل ہی نہیں کر پاتے. تو شاید یہ الفت کی ایک کہانی ہے کہ اس کو چیزیں مل رہی ہیں لیکن اس کو فیل نہیں کر پا رہی, وہ اس چکر میں وہ نہیں ملا. تو مجھے لگتا ہے بڑا ریلیٹیبل کیریکٹر ہے ایک طرح سے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایجوکیٹ ہو, ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کو بہتر سے بہتر لائف سٹائل ملے, اس کا بچہ گورنمنٹ اسکول کے بجائے اچھے اسکول میں جائے. تو بڑی نارمل کہانی ہے. تو مجھے لگتا ہے اگر اس کو اس طرح سے دیکھا جائے تو سمجھ آئے گا, اور پھر آگے جا کے تو آپ دیکھیں کہ یہ بڑا ایک انٹینس اسٹوری بننے والی ہے. آئی تھنک ابھی کچھ آدھے ایپیسوڈس جا چکے ہیں, مگر یہ کہ بڑی اچھی ایک محبتی کہانی ہے. اس کا ایک مجھے لگتا ہے اس کہانی کے اوپر وہ ایک سانگ ہے کہ بڑا خوبصورت بیٹھتا ہے, کہ مہدی حسن صاحب کا ہے شاید, کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں مگر ہم نہ ہوں گے. تو اس طرح کی کچھ میں نے آپ کو ایک سمری دی ہے اس کہانی کی.